ایک صحیح مشورے سے کتنی خیر پھیلتی ہے کہ اگر انسان اس کو اخلاص کے ساتھ دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ اگر اس مشورے کو دے تو اس کی سے کتنی خیر خواہی پھیلتی ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ یہ میرے پاس تاریخ دعوت عزیمت کی پہلی جلد ہے، سید علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے جو نقل کیا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ کیسے خلیفہ بنے، اس سے متعلق انہوں نے نقل کیا کہ سلیمان بن عبد الملک جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیمار تھا، اس کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کو لمبے لمبے چوغے پہنائے گئے، بڑی بڑی پگڑیاں پہنائی گئیں کہ شاید جو ہے نا یہ بڑے معلوم ہوں تو میں ان کو اپنی مسند خلافت پر بٹھا دوں، چونکہ موروثیت چلتی تھی اس خلافت کے اندر بھی، اس امارت کے اندر بھی۔ تو اس نے جو ہے نا دیکھا کہ یار اس کی آنکھوں میں یہ لوگ جچے نہیں اپنے بچے، تو بڑا اس کو حسرت ہوئی، اس نے حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اولاد اور بچے جو ہے نا وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تو اس وقت کے اندر تابعی ہیں، بڑی نامور شخصیت ہیں، رجا بن حیوہ، رجا ابن حیوہ ان کا نام ہے، یہ بڑے بڑے درجے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن شہاب زہری جو کہ امام بخاری کے اساتذہ میں شامل ہیں، وہ ان رجا بن حیوہ کے شاگرد تھے، تو اتنی بڑی شخصیت ہے یہ۔ تو رجا بن حیوہ نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھا، انہوں نے سلیمان بن عبد الملک کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو عمر بن عبدالعزیز ہے، جو آپ سے پہلے ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر بھی، آپ کے دور میں بھی مدینہ کا جو گورنر ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیات ہیں، آپ اس کو جو ہے نا اپنی جگہ پر خلافت کا انتظام سونپ دیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو آپ صحیح بندے کے سپرد کر کے جائیں گے۔ اس پر حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، ذرا آپ وہ دیکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جانشینی کا جو مشورہ دیا، جو منظور ہوا، رجا کا یہ کارنامہ جو دینی انقلاب کا ذریعہ بنا، بڑے بڑے مجاہدات اور سال ہا سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ آپ دیکھیں ایک مشورہ جس پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی پوری خلافت کھڑی ہے، اور وہ خلافت کہ جو ایسا اسلام کا عادلانہ نظام پیش کرتی ہے کہ ہم ان عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں آج تک، اور قیامت کی صبح تک عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کی، اس کے عدل و انصاف کی، اس اسلامی نظام کی برکات کی مثالیں آج بھی دی جا رہی ہیں، قیامت تک دی جاتی رہیں گی۔ تو دیکھیں اس سارے سلسلے کے اندر جتنا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز سے کام لیا اصلاحات کا اور مختلف امور کے اندر، اور اسلامی نظام کی برکات کو ساری دنیا نے قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے نا مشاہدہ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اس کی لذت محسوس کرتے رہیں گے۔ اس کے پیچھے ایک چیز کار فرما، وہ ہے صحیح مشورہ، صحیح وقت کے اوپر اخلاص سے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے مشورہ دے دینا۔ جب انسان صحیح دل کی خیر خواہی سے دوسرے کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوئے مشورہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشورے کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا، حضرت نے لکھا کہ وہ سال ہا سال کی ریاضتوں سے، مجاہدات سے، عبادات پر بھاری ہے۔ ان کے ایک مشورے نے وہ کام کر دیا جو ایک انسان ساری زندگی اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے، اس کو وہ نہیں ملتا جو اس ایک مشورے کی برکت سے جتنا عمر بن عبدالعزیز کو ثواب اور بس اجر ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ سارا کا سارا فری میں رجا بن حیوہ کو جو ہے نا ملتا رہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب بھی کسی کو مشورہ دینا ہو تو اچھا اور بہترین ترین مشورہ دینا چاہیے، اس مشورے سے جو خیر پھیلے گی، اس خیر کے پھیلنے کے اندر اللہ جو اجر اور ثواب ان لوگوں کو عطا فرمائے گا وہ مشورہ دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اور مشورے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔